بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، محبت کے جس نے یوں دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. بندہ نوازی کے یوں جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر دکھائے. میں اس جان دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں جو مہر عنایات بھی ہیں ابر کرم بھی. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگی ہیں، پلکیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہیں، زلفیں ہیں کہ باللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت یہ شیرازۂ شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے. باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے دریا. واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، سالانہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. اسٹیج پر خطیب اسلام، مجاہد اہل سنت، کروڑوں اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. ان کی آمد سے پہلے مختصر وقت میں چند ضروری باتیں اس نیت سے کہ میرے لیے ذریعہ شفاعت بن جائیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر سورج کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا، سراجا. اب جب سورج کا نام ذہن میں آتا ہے تو فوراً انسان کے ذہن میں اس کی گرمی آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی منیرہ فرما دیا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسا سورج ہے جو ہے تو سورج لیکن گرمی نہیں، محبت پھیلاتا ہے. گرمی نہیں، اس میں چاشنی ہے، چاندنی ہے، محبت ہے. اب قرآن مجید نے اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی تو میں نے چاہا کہ دنیا کے سورج کی صبح سے شام تک پیدا ہونے والی کیفیت کو سامنے رکھا جائے، اور قرآن مجید نے پیغمبر علیہ السلام کو جو سورج فرمایا ہے اس سورج کی صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو کہاں کہاں پر ان دونوں سورجوں کے درمیان میں مماثلت تلاش کی جا سکتی ہے. تو مجھے نظر آیا کہ سورج کے آنے سے پہلے ہمیشہ ایک تاریک رات سے انسانیت کو گزرنا پڑتا ہے. میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی ایک ایسی تاریک رات سے انسانیت کو گزرنا پڑا جس میں ظلم عام تھا، زیادتی عام تھی،
نا انصافی عام تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائے گئے کعبہ کے گرد 360 بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بابا کے ساتھ مل کر جس کعبے کے طواف کیے تھے، حالت دنیا کی یہ ہو چکی تھی کہ اس کعبے کے گرد طواف کرنے والے برہنہ بدن مرد و خواتین کعبے کا طواف کرتے، اللہ کے علاوہ پوجنے والوں کی تعداد تو دنیا میں نہ آتی، جہاں تک کہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور ایسے لوگ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، بہت سے لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور بہت سی جگہ پر آگ کو پوجنے والے لوگ موجود تھے۔ اور اگر جہالت کا اندازہ کریں تو چند واقعات سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور میرے نبی کے آنے سے پہلے کیا جا رہا تھا، بیوہ ہو جانے والی کو جنگلوں کی نظر بند کوٹھڑیوں میں ڈال کر مرنے کا انتظار یہ لوگ کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے باپ مر جاتا تو اس کی بیویوں کو اولاد وراثت کی طرح تقسیم کرتی، کہ جس طرح باپ کے مال کو بانٹا ہے، اسی طرح باپ کی منکوہہ عورتوں کو بھی بانٹ لیا کرتے۔ عورتوں کا زمین و جائیدادوں میں حصہ تو درکنار، عورت کو معاشرے کا وہ ناسور سمجھا جاتا کہ جس کو اگر مثالوں کے ساتھ بیان کیا جائے تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں تاریک رات چھٹنے سے پہلے اور سورج کے آنے سے پہلے، تاریک رات کے ختم ہونے کے بعد اور سورج کے آنے سے پہلے درمیان میں ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے جسے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ درمیان میں ایک سفیدی آتی ہے۔ نماز فجر کے بعد جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو اس وقت آپ کو سورج تو نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو روشنی جلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کا تعارف اس قدر ہو چکا تھا، آسمانی کتابوں کے عالم پیغمبر علیہ السلام کے انتظار میں شام سے لے کر مدینہ تک بیٹھے ہوئے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا انتظار اس قدر تو ہو رہا تھا، مرد تو مرد، عورتوں نے حضرت عبداللہ پر اپنے آپ کو پیش کیا نکاح کے لیے۔ جناب عبداللہ نے جواب دیا کہ نکاح تو وہاں ہوگا جہاں میرے بابا عبد المطلب چاہیں گے۔ کہا تمہیں کیا لگتا ہے ہم کوئی بازاری عورتیں؟ ہم بازاری عورتیں نہیں، ہم تورات و انجیل کی عالمہ عورتیں ہیں۔ اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ پر پیش اس لیے کیا، آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے، اور آخری نبی کی آمد سے پہلے جد امجد کے چہرے پہ جو نور چمکے گا وہ سوائے آپ کے چہرے پہ اور کسی کے چہرے پہ نظر نہیں آتا۔ پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے پاک پیغمبر کے تذکرے اسی طرح موجود تھے جس طرح دنیا میں سورج کے آنے سے پہلے اس کے تذکرے ہر زبان پر ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو اندازہ ہوتا ہے سورج ادھر سے نکلے گا، سورج ادھر سے نکلے گا یا کدھر سے نکلے گا۔ جب تک صبح صادق نہیں ہوتی اختلاف رہتا ہے، جب صبح صادق ہو جاتی ہے اس وقت پھر یہ اختلاف نہیں رہتا کہ سورج نکلے گا کدھر سے۔ آئیے ذرا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق شام کے سفر پر گئے، وہاں پہ تورات و انجیل کے عالم نے جناب ابو بکر صدیق کو روکا اور سواری سے اتارا، حسب پوچھا، نسب پوچھا، علاقہ پوچھا، کنبہ پوچھا، قبیلہ پوچھا، ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد جسارت کر کے کہنے لگا کیا مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو تمہارے ہاتھوں کو چوموں، تمہارے چہرے کو چوموں؟ ابو بکر نے کہا مجھ میں تو ایسی خاص بات کوئی نہیں کہ میرے ہاتھ کو چومتے ہو، اور مجھے تم سے ملے آج پہلا دن ہے، تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو میں زبان حال سے کہتا ہوں تورات و انجیل کے عالم نے کہا ہوگا ابو بکر تجھے تیرا پتہ نہیں، لیکن انجیل کے عالموں کو ہزاروں سال سے تیرا پتہ ہے۔ ابو بکر تجھے تیرا پتہ نہیں ہے، لیکن تورات کے عالم ہزاروں سال سے تجھے پڑھتے آئے ہیں، سناتے آئے ہیں اور دنیا کو بتاتے آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق کے ہاتھوں کو چوم کر اس عالم نے کیا کہا؟ اس نے کہا آخری نبی کا پہلا ساتھی اگر کوئی بنے گا تو تو بنے گا، کیونکہ آخری نبی کے پہلے ساتھی تیرے اندر موجود ہیں۔ یہ پاک پیغمبر کی آمد سے پہلے کی بات آپ کو شام کے علاقے میں نظر آئے، کہیں حضرت عبداللہ کو نکاح کے لیے تورات و انجیل کی عالمہ عورتیں مکہ اور دیگر علاقوں میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوئی نظر آئے۔ آؤ نہ ذرا حضور کے ایک اور صحابی سے ملے جو ایک آسمانی کتاب کے عالم کی خدمت میں زندگی بھر رہا، اور جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا مجھے کسی اور کا ایڈریس بتاؤ، پتہ بتاؤ جس کی خدمت میں چلا جاؤں اور باقی زندگی آسمانوں والے رب کی منشا کے
مطابق گزار دوں۔ یہ پوچھنے والا کون ہے؟ اس کو دنیا سلمان فارسی کہتی ہے۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ یہ تورات و انجیل کا عالم ہے۔ بتانے والا بتاتا ہے فلاں علاقے میں ایک شخص ہے جو آسمانی کتابوں کا عالم ہے، چلے جاؤ اس کے پاس، تمہاری بہترین تربیت کرے گا اور تم زمین پر ایسے رہو گے جیسے عرشوں کا رب چاہتا ہے۔ سلمان فارسی چلے گئے، جب اس کا بھی انتقال ہونے لگا تو پھر پوچھا بتاؤ اب تمہارے بعد کہاں جاؤں؟ تو قصہ لمبا ہے، مختصراً آخری تورات و انجیل کے عالم کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا سلمان فارسی سے اب مزید ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آثار بتا رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں، کائنات کی نبض بتا رہی ہے۔ کھجوروں کے دیس میں چلے جاؤ، آمنہ کا لال آنے والا ہے۔ کھجوروں کے دیس میں چلے جاؤ، آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے اس نے کہا کچھ نشانیاں بھی ہیں اس نبی کو تلاش کرنے کے لیے۔ ارے بھائی بتاؤ نشانیاں کیا ہیں؟ کہا صدقہ دو گے ساتھیوں کو کھلائیں گے، خود نہیں کھائیں گے، ہدیہ دو گے تو خود بھی تناول کریں گے، ساتھیوں کو بھی کھلائیں گے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بتایا کہ جب آپ علیہ السلام کی تیسری نشانی آپ تلاش کرنا چاہیں تو حضرت سلمان فارسی سے کہا ان کے دو شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ یہ تین نشانیوں کو سن کر وہاں سے سلمان فارسی روانہ ہوئے مدینہ کی طرف۔ اور جناب وہاں مدینہ میں پہنچنے کے بعد جو منظر ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، مدینہ میں رہنے والا بنو نذیر کا قبیلہ ہو، بنو قریظہ والے ہو، یا جناب خیبر والے ہو، یا بنو قینقاع والے ہو، یا دیگر قبائل کے یہودی ہو، ان کا یہاں پہ مسکن ہمیشہ سے نہیں تھا۔ ان کا شام کے علاقوں سے آنا بھی در حقیقت اسی لیے تھا کہ کھجوروں کے دیش میں چلے جائیں، آخری نبی کی آمد ہوگی تو وہاں ہوگی۔ غرض مدینہ بھی میرے نبی کے انتظار میں، مکہ بھی میرے نبی کے انتظار میں، کل کائنات بھی میرے نبی کے انتظار میں۔ بالکل اسی طرح جس طرح سورج کے آنے سے پہلے ساری دنیا سورج کے انتظار میں ہوتی ہے، سورج کے آنے سے پہلے پورے علاقے کے لوگ سورج کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ پھر یکایک کیا ہوتا ہے؟ وہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پاک پیغمبر طلوع ہوئے۔ میں مختصراً آگے بڑھتا ہوا اپنے عنوان کو سمیٹتا ہوا اگلی منازل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا جب حضور طلوع ہوئے۔ کہاں سے طلوع ہوئے؟ فاران کی چوٹی پر طلوع ہوئے۔ اور جب حضور طلوع ہوئے، ماننے والے بھی تھے، مخالفت کرنے والے بھی تھے۔ دنیا میں جب سورج نکلتا ہے دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے اکیلا سورج ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب سورج نکلتا ہے دیکھنے والے کو یہ مغالطہ ہوتا ہے اس کی زیادہ روشنی کوئی نہیں، اس کو دیکھنا سنبھالنا میرے بس کی بات ہے، کوئی مشکل چیلنج نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مخالفت کرنے والا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والا وقتی طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے روکنے کا، وقتی طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے راستے سے ہٹانے کا۔ اسی لیے تو ابو لہب نے پاک پیغمبر کی طرف پتھر اچھال کر یہ کہا تھا ہلاکت تو تم نے ہمیں یہاں پر اس لیے جمع کیا کہ باپ دادے کے دین سے ہٹا دو۔ پاک پیغمبر کے یہ سورج یہاں تھا، ابو لہب نے پتھر پھینک دیا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا جب یہ سورج اوپر ہوگا اس کے ساتھ ملنے والی پہلی کرن کا نام ابو بکر صدیق ہوگا۔ جب یہ سورج اور اوپر اٹھے گا اس کے ساتھ ملنے والی دوسری کرن کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہوگا۔ اس کے ساتھ ملنے والی ایک ننھی منھی چھوٹی کرن کا نام علی المرتضیٰ ہوگا۔ اور جب اس کے ساتھ 40ویں نمبر پر عمر ابن خطاب کے نام کی کرن ملے گی، ابو لہب تو دیکھتا رہ جائے گا، کعبے کا در بھی کھل جائے گا، نمازیں بھی ادا ہوں۔ حضور کے آنے کے بعد کفار نے یہ سمجھا کہ روک لیں گے، لیکن جیسے جیسے سورج اپنا سفر طے کرتا ہے وہ کسی کے روکنے میں آتا، وہ کسی کے روکنے سے رکتا۔ قرآن مجید کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ مکہ کے کافر ایسے بدبخت جاہل ہیں، اللہ کے جلائے ہوئے چراغ کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ رب کا جلایا ہوا چراغ کسی کی پھونک سے تو کیا، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی سے بھی نہیں بجھ سکتا۔ رب جب کسی کو آگے بڑھانے کا ارادہ کر لے، اور دنیا تو کہتی رہی باتیں پرانی ہو گئی، دنیا تو کہتی رہی مولوی جذباتی ہو گئے، دنیا تو کہتی رہی توکل کا زمانہ چلا گیا۔ دنیا نے نہیں دیکھا 2021 میں توکل والوں کا سورج آگے بڑھا تھا، ٹیکنالوجی والوں کا جنازہ نکلا تھا۔ حضور کا سورج طلوع ہوا، مخالفت کرنے والوں نے دل لگا دیا،
کوئی تدبیر کام آ سکے؟ کوئی ہیلا کام آ سکا؟ آپس میں مشورے کرنے لگے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی جب کچھ نہ ہو تو پھر مشورے ہوتے ہیں، پھر اقوام متحدہ کے اجلاس ہوتے ہیں، پھر سلامتی کونسل کی میٹنگیں ہوتی ہیں، نتیجے صفر ہوتے ہیں. فلسطین کا مسلمان روئے OIC نے بیکار ہے، کشمیر کے مسلمان روئے اقوام متحدہ اور سر جوڑ کر بیٹھنے والے بیکار